اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، ہم اللہ رب العزت کی خالص محبت اور تعلق بندگی کے بنیادی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی تعلق بندگی اور خالص محبت کا اظہار بندہ مومن مختلف طریقوں سے کرتا ہے، جن میں سے ایک خاص طریقہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے ندا آ جائے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آ جائے گا، کہ خود اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کو بلا رہی ہوتی ہے۔ وذروا البیع، اور اپنے سارے کاروبار، سب خرید و فروخت، تمام دنیاوی معاملات اور معمولات کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو۔ اللہ رب العزت نے بطور خاص جمعہ کی نماز کے لیے یہ اہل ایمان کو حکم دیا ہے۔ ویسے تو محبت میں اگر محبت ہو تو حکم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، محب خود بخود محبوب کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اور محب کو خود اپنے محبوب کی ہر ادا اور ہر عمل کو پسند جو محبوب کو ہوتا ہے اس کی طرف لپکتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے اس کے باوجود فرمایا کہ دوڑو میری طرف، میرے ذکر کی طرف، اور جس کام میں لگے ہو اس کام کو چھوڑ دو، اور فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ہر کام چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جانا، میرے ذکر میں مست و بے خود ہو جانا، میرا ذکر اپنا لینا، میری یاد میں کھو جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاش تمہیں سمجھ آ جائے۔ پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر بے شک جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے جاؤ، جو کام چھوڑ کر آئے ہو اس کام کو دوبارہ شروع کر لو۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین پر گھوم جاؤ، پھیل جاؤ، اپنے معمولات کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے روزگار کے لیے پھیل جاؤ زمین میں۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور آپ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ گویا ہم یہ سمجھتے ہیں شاید مسجد کی طرف آ گئے، دکان کچھ دیر کے لیے بند ہو گئی، معاملات یا دنیا کا یہ عمل کچھ دیر کے لیے رک گیا تو ہمیں نقصان ہوگا، گھاٹا پڑ جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم میری طرف آؤ، میرے ذکر کی لذت ایک بار لے لو، پھر لوٹ کر جاؤ گے تو تمہیں اللہ کا فضل ملے گا۔ یعنی جو کاروبار میں جو منافع، جو اضافت، وہ تو ہوگی ہی ہوگی، فرمایا فضل ہوگا۔ فضل کا یہ ہے کہ اصل منافع سے بھی بڑھ کر منافع نصیب ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، شرط یہ ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب فلاح بندہ صرف دنیا کی فلاح کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم ادھر میری طرف آؤ، ادھر مجھے وقت دو، میں تمہیں اتنا وقت دوں گا اور ایسا فضل کروں گا کہ دنیا بھی فلاح بھی حاصل ہو جائے گی اور آخرت کی فلاح بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے دوستان عزیز وقار، ہمیں یہ بیٹھ کر دوسری اذانوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ کی یہ گفتگو ہی اصل گفتگو ہوتی ہے اور اصل جمعہ ہوتا ہے۔ اس لیے
جب اذان ہو جائے جمعہ کی تو فوراً تمام تر کام، تمام تر معاملات، معمولات، سب کچھ دنیا کا کاروبار، سب کام دھندے وہیں چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب اس کا بلاوا آئے، اذان کی صورت میں اس کی ندا آئے، وہ پکارے تو ہم لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھ پڑے، اس کی طرف بھاگ پڑے۔ اللہ رب العزت کو فرماتا ہے بس کہ بھاگ پڑو، یہ نہیں آتا کہ چل کر آؤ، کہتا ہے بھاگ کر آؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس دن کی بطور خاص اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا چل رہا ہے اللہ کی محبت۔ یہ بندہ مومن کے لیے تمام محبتوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت۔ اور میں نے پچھلے جمعہ پر عرض کیا جیسا کہ آقا فرماتے ہیں حضرت انس سے مروی کہ تین چیزیں اگر ایک انسان میں آ جائیں، اس کے کردار میں شامل ہو جائیں اور اس کی صفات کا حصہ بن جائیں، تین چیزیں، تو اسے ایمان کی لذت اور حلاوت حاصل ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس اسے ملے گی۔ آج ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کا کوئی مزہ نہیں آتا، روزہ رکھا ہے جی مزہ نہیں آیا، خیرات صدقہ قربانی دی بلا مزہ نہیں آیا، دل مطمئن نہیں ہوتا، کیف نہیں ملتا۔ آقا نے فرمایا کیف کیسے ملے گا، مزہ کیسے ملے گا، لذت کیسے آئے گی، مٹھاس کیسے نصیب ہوگی؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم، حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ ہاتھ کار بل دل یار بل، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جسم یار بل ہوتا ہے، دل کار بل ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں، اور توجہ ساری ہماری دنیا کے معاملات کی طرف ہوتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا کا ہر معاملہ جس میں بھی ہم ہیں وہاں ہم رہیں اور ہماری توجہ اللہ کی طرف رہے۔ تو مٹھاس کسے نصیب ہوگی؟ فرمایا مٹھاس تین طرح کی اگر اس میں کیفیتیں آ جائیں تو اسے مٹھاس نصیب ہوتی ہے، ایمان کی بھی اور اسلام کی۔ اس کا ایمان اور اس کا اسلام اسے چین دیتا ہے، اسے سکون دیتا ہے، اسے لذت دیتا ہے، مٹھاس دیتا ہے، اسے راحت عطا کرتا ہے۔ کون سے اوصاف ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بندے کو ہر چیز سے محبوب ہو جائے بڑھ کر۔ اللہ کا رسول اور اللہ کسی بھی بندے کو ہر ایک سے بڑھ کر اگر ہو گیا محبوب، پہلی وصف یہ ہے کہ محبت سب سے ہو، کاروبار سے بھی ہو، اولاد سے ہو، بیوی بچوں سے ہو، رزق دولت سے، ہر چیز سے ہو محبت، مگر اللہ کی محبت اور رسول کی محبت ان ساری چیزوں سے بڑھ کر، پہلا وصف اس میں یہ، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ جس سے بھی محبت کا تعلق رکھے، جس چیز کے ساتھ، جس شخص کے ساتھ، جس عمل کے ساتھ اس کا محبت کا ایک تعلق ہے، تو وہ تعلق کی بنیاد بھی اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کے لیے وہ جس سے بھی جو تعلق رکھ رہا ہے اللہ کے لیے، تو ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو جنت کے لیے، عبادت بھی کرتے ہیں تو بخشش کے لیے، اللہ کے لیے تو ہی کبھی نہیں، تو وہ لذت کیسے نصیب ہو؟ ہم ثواب اکٹھا کرنے کی غرض سے عبادتیں کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے، اکثر پوچھتے ہیں آپ سے کیوں بھی، یہ کتنے نفل پڑھے تو اس کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ملتا ہے، جنت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، جنت میں سے کون سی جگہ ملے گی؟ تو ہم تو اجر کے وپاری ہیں، ثواب کے وپاری ہیں، ہم تو اللہ کے لیے عبادت بھی نہیں کرتے، چاہے جائے کہ دوسرا کوئی کام اللہ کی عبادت کے لیے کریں،
خرید و فروخت اللہ کی عبادت سمجھ کے کریں، کسی سے جو تعلق رکھے محبت کا، عداوت کا، وہ تعلق بھی اللہ کے لیے ہو، یہ تو بہت آگے درجے کی بات ہے۔ تو کہا جس سے بھی آپ کی محبت ہے اس محبت کا سبب اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کفر کی طرف سے جب ایمان کی طرف آ جائے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا، تو اب اسے پھر لوٹ کر کفر کی طرف جانا اتنا ہی ناپسند ہو جس طرح آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا دینا، یہ ناپسند۔ تو یہ تین چیزیں اگر ہیں، یہ تین چیزیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے کلمے کا انکار کر دیا، اللہ کے احکامات، رسول کے ارشادات کی پیروی نہ کرنا یہ بھی کفر ہے، یہ انکار ہے، عملاً انکار۔ تو کہا جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ گیا، پھر لوٹ کر اسے اللہ کے احکامات کی عدم ادائیگی یہ کفر ہے۔ تو کہا اس طرف لوٹنا، پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنا، اسے اس طرح ناپسند ہو جس طرح آگ میں چھلانگ لگانا ناپسند، تو تب اسے ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک عربی، ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ ہم کیونکہ سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، بس نہ سوچا نہ سمجھا سوال کرنا ہے، چاہے علم ہے چاہے نہیں۔ تو کہا کب آئے گی قیامت؟ دیہاتی آدمی تھا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو سوال اس طرح کے ہوتے ہیں، سمجھنے والے لوگ ایسا سوال نہیں کرتے، ناسمجھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ جو سمجھتے ہیں وہ قیامت کے آنے کا انتظار نہیں کرتے، قیامت کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس بات کی منتظر نہیں ہوتے کہ قیامت آئے گی کب، وہ ہر وقت قیامت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس طرح کہ اپنی تیاری مکمل ہے، اب آ جائے، جس وقت آ جائے۔ تو ہماری کیونکہ تیاری تو ہوتی نہیں ہے، تو سمجھدار وہ ہے جو قیامت کے آنے کا سوال نہ کرے بلکہ قیامت کی تیاری کر کے بیٹھے، سمجھدار۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ وہ دیہاتی تھا، اسے سمجھ نہیں تھی کہ تیاری ضروری ہے یا انتظار ضروری ہے۔ تو تیاری ضروری تھی، وہ انتظار کر رہا تھا۔ تو آقا نے فرمایا، ما عادت تلا، اے سوال کرنے والے، یہ دیکھیں جو بات میں نے کی، آقا نے فرمایا تو نے تیاری کیا کی؟ کیونکہ قیامت کا سوال تو تب بنے نا کہ بندہ تیاری کر کے بیٹھا۔ کہا کیا تیاری کی؟ قالا، تو وہ شخص کہنے لگا، حب اللہ و رسول، میری تیاری مکمل ہے، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، تیاری مکمل ہے۔ اب یہاں صرف جو ہم لوگ ہیں نا، جو حقیقتوں سے ذرا دور بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اللہ کی محبت ہے نا، اللہ کے رسول کی محبت ہے بس، اور کسی چیز کی تو ضرورت نہیں۔ دوستو، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ ہمارا ایک قدم بھی نہ اٹھے۔ رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اسوہ کے مطابق ہماری زندگی گزرے، اور رسول کے اخلاق حسنہ سے ہٹ کر ہمارا ایک بھی وصف اور خوبی نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، بیڑا پار ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی میں ساری زندگی گزر جائے۔ دوسری کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو صحابی جب کہہ رہا ہے نا محبت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی پکا تعلق رکھے ہوئے ہے، خالص، جس طرح بندے اور خالق کا ہوتا ہے، اور رسول سے بھی اس کا پکا اور خالص اور مضبوط تعلق ہے، جس طرح رسول کا اور امتی کا آپس میں ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پیروی ہے،
رسول اکرم کی محبت کو دل میں بسا کر حضور کے سانچے میں ڈھل جانا، یہ محبت ہے۔ وہ کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہا تو رسول کائنات نے فرمایا انت ما من احببت، کہ عربی تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہو، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ اور اس کا رسول تو جنت میں ملیں گے، تو اس کو بھی جنت کے ساتھ بشارت دے دی۔ اور یہاں ایک جو ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کا پیمانہ بھی ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس سے محبت ہے۔ اچھے لوگوں سے محبت ہے یا برے لوگوں سے محبت ہے، نیک لوگوں سے محبت ہے یا بد لوگوں سے محبت ہے۔ ہماری محبت کا معیار اللہ اور اس کا رسول ہے یا کوئی اور دنیاوی منفعت اور دنیاوی فائدے ہیں؟ کیونکہ آقا فرما رہے ہیں انت ما من احببت، تجھے جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ ہوگی۔ تو شیطان سے محبت ہے اگر، جیسا کہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہے، تو پھر جنت کی طرف یہ صحیح راہ حاصل ہے تو پھر ادھر ہی ہوں گے جدھر شیطان ہو۔ رحمان سے محبت ہے تو پھر ادھر ہوں گے جس طرف مصطفیٰ ہوں گے، مصطفیٰ والے ہوں گے، اللہ ہوگا، اللہ والے ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے اور جس کی ہمیں حکم دیا جاتا ہے شریعت میں بھی کہ ہم دین ابراہیمی پر، کس پر ہے؟ جو ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ دین ابراہیمی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ہب لی حکمن۔ سب سے پہلی بات یہ جو عمل ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت صرف زبان کی نہیں، عمل محبت۔ تو حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں رب ہب لی حکمن، مولا مجھے عمل میں اور علم میں کمال عطا کر۔ کون سا کمال؟ جو مجھے تیرے قریب کر دے، جو مجھے تیرا خلیل بنا دے۔ تو وہ دعا کی ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل تاج خلت پہنا دیا، خلیل کا لقب عطا فرمایا، خلیل کا لقب۔ تو کہا رب ہب لی حکما، مولا مجھے علم و عمل میں کمال عطا کر، خلوص عطا کر۔ پھر دیکھیے یہ اللہ کے نبی ہیں، دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کی سنگت عطا کر۔ کس کی سنگت؟ نیک لوگوں کی سنگت عطا کر۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ انت ما من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت، جس سے تجھے محبت ہے۔ اور محبت کس کی مانگنی چاہیے اللہ سے؟ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہو تو کہا کرو علم و عمل کی صالحیت عطا کر، اور اپنے نیک بندوں کا ساتھ اور ان کی سنگت عطا کر، نیک بندوں کی سنگت عطا کر۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اور پھر دیکھیے بندہ اگر نیک بندوں کا سنگی بن جائے، دوست بن جائے، سنگتی بن جائے، ان سے تعلق جوڑ لے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تاکہ ایسا میں بن جاؤں، ایسا کہ بعد میں آنے والے میرا اچھا ذکر کریں، میرا اچھا ذکر کریں بعد میں آنے والے لوگ۔ تو اچھوں کے ساتھ ہو، اچھوں کے ساتھ ہو تو ذکر بھی اچھا کیا جائے گا، اور بروں کے ساتھ ہوں گے تو ذکر بھی کیا کہلائے گا؟ برا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی ہمیں درس یہ دیا ہے کہ مجھ سے مانگو تو اچھے لوگوں کی سنگت مانگو، اچھے لوگوں کی سنگت مانگو۔ اور آقا نے بھی یہی فرما دیا کہ انتما
احببتا، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ جاؤ گے۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے قرآن اور حدیث سے کہ ہم اچھوں کی سنگت اختیار کریں، اچھوں سے محبت کریں، تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العزت وہ مقام عطا کرے جو اچھوں کو عطا کیا۔ اب ایک اور بات بڑی خوبصورت، حضرت ابو ذر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر ایسا ہو، ہم گناہگار ہیں نا، یہ صحابی سوچ رہے ہیں ساتھ، حضرت ابو ذر انہ قال، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، الرجل یحب القوم، وہ کسی سے پیار تو کرتا ہے، نیک لوگوں سے، صالحین سے پیار تو کرتا ہے، ولا یستطیع ان یعمل کعملہ، مگر اس کا عمل ان کے عمل جیسا نہیں ہوتا۔ عمل کرتا ہے لیکن ظاہر ہے ایک نیک اور صالح شخص کا عمل ہے اور ایک گناہگار عام آدمی کا عمل ہے، تو دونوں کے عمل میں فرق ہے، دونوں کے عمل میں۔ اس لیے تو اللہ اور اللہ کا محبوب کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑو تاکہ وہ فرق کم سے کم رہ جائے، وہ فرق کم سے کم رہ جائے۔ ادھر دیکھو گے وہ ان کی نکالی کرو گے تو وہ فرق کم سے کم رہتا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ، بندہ کوئی کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، مگر اس کا عمل ان کے اعمال جیسا نہیں بنتا۔ ہم بھی جب ایسے کرتے ہیں نا بعض کا کہ ہمیں کوئی کہا جائے کہ یار ایسا کر لو، حضور ایسا کرتے تھے، خلفائے راشدین ایسا کرتے تھے، آل بیت اطہار کا یہ طریقہ تھا، یا فلاں اللہ کے ولی ایسا کرتے تھے، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ بڑا سادہ سا جواب ہوتا ہے، جو فرار کا جواب ہوتا ہے، کیا او جی وہ تو نیک آدمی تھے، او جی وہ تو اللہ کے ولی ہیں، وہ تو اللہ کے رسول کی آل ہیں، وہ تو رسول کے صحابہ تھے نا، وہ تو ابو بکر و عمر تھے نا، ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے۔ تو نہ ہو ایسے، مگر ایسا کریں تو صحیح نا، ایسا کریں تو صحیح نا۔ کرنے سے صدیق اکبر تو نہیں بنو گے، مگر صدیق اکبر کے غلام کہلانے کے حقدار تو بنو گے نا۔ ویسا کرنے سے فاروق اعظم تو نہیں بنو گے، مگر فاروق اعظم کی غلامی کی نسبت تو نصیب ہو جائے گی۔ ایسا کرنے سے حسین تو نہیں بن سکتے، حسین کے غلام تو بن سکتے ہیں نا، بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ نسبت تو ہو سکتی ہے نا ان سے۔ حور بھی نکل آیا تھا کربلا میں، تو حسین تو بننے کے لیے نہیں آیا، حسین کا غلام بننے کے لیے آیا، اور حسین نے کہا آج تو میری غلامی میں آج جنت میں تجھے عطا کرتا ہوں، جنت عطا کر دی میدان کربلا میں۔ تو یہ جو غلامی کی سند ہے اور یہ جو نسبت ہے اللہ والوں کے ساتھ، یہ بندے کو ان کی نسبت اور ان کی قربت عطا کر دیتی ہے، جسے آقا فرماتے ہیں انت ما من احببت، جس سے تجھے محبت ہوگی تیرے اعمال کی طرف نہیں دیکھے گی، کرے گا صحیح، یہ نہیں کہ اعمال چھوڑ دے، اعمال کر۔ یہ حقیقت ہے کہ تیرا عمل ان کے اعمال جیسا نہیں ہوگا، مگر ان سے نسبت کا فیض یہ ہے کہ تو بھی انہی کے ساتھ ہوگا، انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو کہا یا رسول اللہ، میرا کسی آدمی کا عمل ایسا نہ ہو، ان نیک لوگوں جیسا عمل نہ کر سکے، تو پھر کیا پھر بھی محبت فائدہ دیتی ہے؟ اچھوں کی سنگت فائدہ دیتی ہے؟ تو حضور جانتے تھے، کیونکہ وہ نبی ہیں، اور نبی کا معنی ہی غیب دان ہے، نبی کا معنی ہی غیب کو سمجھنے والا ہے، غیب کی خبریں رکھنے والا ہے، یہ نبی کا معنی ہے۔ نبا ان کا معنی خبر ہوتا ہے، نبی خبر والے کو کہتے ہیں۔ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے ظاہر و باطن، اول و آخر ہر چیز کی خبر ہو، زمین و آسمان، مکان و لامکان کی خبر ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ تو آقا جانتے تھے کون بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، اور یہ کون کس کی بات کر رہا ہے۔ آقا نے فرمایا انت یا ابا ذر ما من احببت، پریشان کیوں ہوتا ہے ابو ذر، تجھے جس سے محبت ہے تو اسی کے
جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ ہوگا. تو قالا، تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کی فإنی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ مجھے تو اللہ سے محبت ہے اور آپ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے اور آپ سے محبت ہے. تو اب یہاں اس حدیث میں جو ہمیں مل رہا ہے وہ بھی یہ کہ ہماری محبتوں کا معیار اور محبتوں کا کمال یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے بڑھ کر کس سے محبت کریں؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، پھر اللہ کے نیک بندوں سے محبت. یہ تیسرے نمبر پر اللہ کے نیک بندوں کی محبت آتی ہے. قالا، جب حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو اللہ سے محبت ہے اور آپ سے محبت ہے، تو آقا نے خاموشی اختیار نہیں کی، پھر سند دی ہے، تصدیق سٹیمپ لگائی ہے، مورِ تصدیق لگائی. کیا؟ قال فإنک مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا. پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے. دوستان ذوالفقار، ہماری ساری محبتوں کا کمال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. یہ رسول سے محبت اور اللہ سے محبت اور اللہ کے نیک بندوں کی سنگت اور ان سے محبت، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے اور کامیابی کا باعث ہے. اور اگر ان سے ہم دور ہو گئے اور ان سے محبت نہ کی تو بھلے سارے نیک کام کرتے رہے، ان نیک اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کو تو آپ مصطفیٰ سے ہٹ کر صرف اسے اللہ اللہ کہتے رہو، مصطفیٰ سے ہٹ کر، مصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ ہی کو اگر اللہ اللہ کہتے رہو اور احد احد کہتے رہو تو وہ اسی کو نہیں مانتا، وہ اسی بات کو نہیں مانتا. اور باتیں اور ہماری نمازیں اور سجدے اس نے کیا مانتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا کہ اللہ کو اللہ کہیں ہے وہ اللہ اور اللہ کو ایک کہیں ہے وہ ایک، مگر درمیان میں مصطفیٰ نہ رہے، درمیان میں مصطفیٰ نہ رہے. بے شک ساری زندگی کہتے رہو اللہ تو اللہ ہے، میرا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، تو ایک ہے، تو لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. ساری زندگی پیٹتے رہو، وہ تسلیم نہیں کرتا، وہ تسلیم اس بات کو کرتا ہی نہیں. مصطفیٰ کے بغیر وہ اپنی محبتیں، اپنی یکتائیاں تسلیم ہی نہیں کرتا. اس لیے تو اس نے فرمایا قل هو اللہ احد، معبود تو کہے کہ میں ایک ہوں، اور تیرے کہنے سے مجھے کوئی ایک مانے گا تو میں اس کا ایک کہنا مانوں گا، ورنہ ساری زندگی لگا رہے مجھے ایک کہتا رہے، مجھے واحد و یکتا کہتا رہے، بے نیاز کہتا رہے، میں اس کی یہ باتیں تسلیم نہیں کروں گا باوجود اس کے کہ مجھ میں یہ سارے اوصاف موجود ہیں. تو دوستان ذوالفقار، رسول کائنات کی محبت جو بیس ہے اہل ایمان کی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات سے محبت. رتبے میں اللہ کی محبت پہلے ہے مگر ترتیب میں مصطفیٰ کی محبت پہلے. یہ بات سمجھ آئی شاید آپ؟ رتبے میں اللہ کی محبت پہلے، رتبہ اور ترتیب ایک ہی لفظ ہے. رتبے میں اللہ کی محبت پہلے مگر ترتیب میں مصطفیٰ کی محبت پہلے. بھائی مصطفیٰ نے کہا اللہ ایک ہے تو کہا اللہ، مانا کہ اللہ، تو پہلے مصطفیٰ کو مانا یا پہلے اللہ کو مانا؟ پہلے کسے مانا؟ مصطفیٰ کو مانا. تو ترتیب میں پہلے نمبر کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے. رتبے میں بے شک خدا کا، مگر ہم نے پہلے قرآن کو مانا یا پہلے مصطفیٰ کی زبان کو مانا کہ یہ قرآن ہے؟ پہلے مصطفیٰ کو مانا، آپ کی بات کو مانا، پھر آپ کی خبر کو مانا. پہلے مخبر کو مانا پھر خبر کو مانا. تو مصطفیٰ مخبر ہے، اللہ خبر ہے. قرآن مصطفیٰ مخبر ہے، قرآن خبر ہے. مصطفیٰ مخبر ہے، جنت و دوزخ خبر ہے. پہلے مخبر کو مانتے ہیں پھر خبر کو مانتے ہیں. تو ترتیب میں پہلے مصطفیٰ ہے، رتبے میں بے شک پہلے اللہ. اس لیے ہر محبت کا اینڈ اللہ پر جا کر ہوتا ہے مگر ابتدا مصطفیٰ سے ہوتی ہے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ مصطفیٰ سے ہوتی ہے. تو دوستان ذوالفقار، یہ ہم جو موضوع ہمارا چل رہا ہے
اللہ رب العزت کی خالص محبت کیسے نصیب ہوتی ہے، اور جو اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور بندگی کا تعلق ہے وہ تعلق کتنا اور کیسا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق، مصطفیٰ سے تعلق ہے تو اللہ سے تعلق ہے، اور مصطفیٰ کے بعد اللہ کے نیک بندوں سے تعلق ہے تو وہ تعلق پھر اس نسبت میں پختگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ابھی ہمارے کیونکہ احادیث کی روشنی میں ہم نے شروع کیا ہے، اس تعلق کی بندگی کو، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض ہے، التجا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہم نے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خالص ایمان عطا فرما، خالص محبت عطا فرما، اور تعلق بندگی میں بھی خلوص عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔